السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج آخر کار عدالت عظمیٰ نے آرمی چیف جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن یعنی مدت ملازمت میں توسیع کی اجازت دے دی ہے اور 2 دن یہ سماعتیں ہوتی رہیں۔ تیسرا دن جو تھا، پہلے دن نوٹیفیکیشن مسترد کیا گیا تھا۔ گزشتہ روز سماعت سارا دن چلتی رہی، صبح 9 بجے سے 4:30 بجے تک 3 نشستوں میں اور 3 2 وقفوں کے ساتھ، اور آج پھر 2 وقفوں کے ساتھ سماعت ہوئی۔ صبح 9 بجے جو سماعت ہوئی اس میں چوتھا نوٹیفیکیشن جو حکومت لے آئی تھی اٹارنی جنرل نے پیش کیا، اور اس میں 3 سال کی توسیع کا ذکر تھا۔ تو عدالت نے یہ ہدایات کی کہ 3 سال کی توسیع کا ذکر جو ہے وہ اس میں نہ کیا جائے، اور 6 ماہ کے لیے آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ مدت ملازمت میں توسیع آرمی چیف کی ہونی چاہیے، لیکن پارلیمنٹ سے قانون منظور کرایا جائے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے قانون سازی کی جائے، جس کے تحت آرمی چیف کی تقرری کا جو ہے طریقہ کار طے کیا جائے، تاکہ آئندہ کے لیے بھی ایک مثال بن سکے۔ کیونکہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے آرٹیکل 243 جو ہے اس میں پراپرلی ذکر نہیں ہے، اور یہ اسی لیے عدالت نے کہا ہے کہ اس کو ریگولرائز کیا جائے اور پراپر اس کو قانون بنایا جائے، تاکہ آئندہ کے لیے بھی یہ قانون ہو، پتہ چلے کہ کس قانون کے تحت یہ تقرری کی گئی ہے۔ تو اتنی بڑی تقرری، ظاہر ہے 3 دن ایک جگہ سائی ہو رہی تھی۔ حکومت نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے، آج پریس کانفرنس بھی کی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور اور جو سابق وزیر قانون ہے فروغ نسیم، فردوس عاشق امان اور شہزاد اکبر، انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں بھی میں موجود تھا، بہت سارے سوالات ان سے ہوئے، اور انہوں نے جو کنفیوژن کچھ تھا وہ کم از کم کلیئر ہوا ہے۔ عدالت نے 6 ماہ کا جو وقت دیا ہے کہ قانون سازی کی جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کی توسیع جو ہے مدت ملازمت کی کوئی 6 ماہ کے لیے ہوئی ہے۔ یہ فروغ نسیم نے بالکل کلیئر کیا ہے پریس کانفرنس میں کہ آج رات 12 بجے آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد 12 بجے سے پھر آج رات ہی جو نئی مدت ملازمت ہے وہ ان کی شروع ہو جائے گی، اور 6 ماہ کے بعد ان کی مدت ملازمت ختم نہیں ہوگی۔ یہ فروغ نسیم نے کہا ہے، وہ اپنا ٹینیور مدت جو ہے وہ پوری کریں گے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ 3 سال یا کتنے، لیکن انہوں نے کہا کہ 6 ماہ کے بعد یہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ اپنی مدت اور ٹینیور جو ہے وہ پورا کریں گے۔ تو اس کا مطلب انڈرسٹوڈ ہے کہ 3 سال کے لیے آرمی چیف جنرل باجوہ رہیں گے، جو فروغ نسیم کی باتوں سے اخذ کیا ہے۔ اور عدالت نے بھی ظاہر ہے 6 ماہ حکومت کو دیے ہیں کہ حکومت قانون سازی کرے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے، اور اس کے لیے اپوزیشن کی حکومت کو ضرورت پڑے گی۔ تو وہ بھی فروغ نسیم سے ہم نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیں گے، کس طرح قانون پاس کرائیں گے۔ اپوزیشن کے ساتھ تعلقات آپ کے اچھے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے اور نون لیگ پیپلز پارٹی بڑی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی۔ سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے، قومی اسمبلی سے اگر پاس بھی کرایا جاتا ہے تو سینٹ سے کیسے پاس کرایا جائے گا۔ تو ان کا فروغ نسیم کا یہ کہنا تھا کہ یہ عدالت کا حکم ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کی جائے، ترمیم کی جائے، تو یہ اپوزیشن پر بھی حکم نافذ ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے، صرف حکومت پر لاگو نہیں ہوتا۔ اگر اپوزیشن نہیں کرائے گی تو توہین عدالت کا زمرے میں بھی آ سکتی ہے، یہ بھی انہوں نے اشارہ دیا ہے۔ اور بہرحال یہ حکومت کوشش کرے گی، ظاہر ہے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے، کوئی کسی کا حکومت کا اس میں فائدہ تو کوئی وہ بظاہر ڈائریکٹ کوئی حکومت کا فائدہ نہیں ہے، کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہے، حکومتی شخصیت کا نہیں ہے، پاک فوج کا معاملہ ہے، آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے، اور صرف جنرل باجوہ کا نہیں ہے۔ یہ آئندہ کے لیے بھی پاک فوج کے جو سربراہان ہوں گے اور جو تمام افواج ہیں ان کے سربراہان کی تعیناتی کا بھی طریقہ کار طے ہوگا۔ آرٹیکل 243 میں اس میں مزید ترامیم ہوں گی، اور جو اس کے ذریعے یہ تعیناتی ہوں گی۔ تو یہ ظاہر ہے اپوزیشن کو رابطے ہوں گے، حکومت رابطے کرے گی،
اور پاک فوج کے سربراہ کی وجہ سے اپوزیشن امکانات اس کے موجود ہیں کہ اپوزیشن انکار نہ کرے اس قانون سازی میں حکومت کا، اس کے قوی امکانات ہیں، حکومت کا ساتھ دے گی اپوزیشن۔ لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ پر جب قانون سازی ہوگی تو اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو تعیناتی یا جو توسیع ہے اس کا بھی معاملہ کلیئر ہو جائے گا، وہ بھی عین قانون کے مطابق ہو جائے گا۔ عدالت کا یہی زور تھا کہ اس کو قانون کے مطابق بنایا جائے۔ عدالت مسلسل یہ جو دو دن جو سماعت چلتی رہی ہے اور 3 نوٹیفیکیشن مسترد ہوئے ہیں۔ ایک تو وزیر اعظم کی سند تھی آرمی چیف کو، جو نوٹیفیکیشن نہیں تھا وہ واپس لی گئی تھی۔ اس کے بعد 3 نوٹیفیکیشن کیے گئے، ایک عدالت نے جو پہلے دن مسترد کر دیا تھا، پھر دوسرے دن کل حکومت نے دوسرا نوٹیفیکیشن حکومت لے آئی، اس میں بھی سکم رہ گئے تھے حکومت سے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے خود کہا تھا کہ وزیر اعظم نے سمری اور ایڈوائز جو ہے وہ تعیناتی کی دی ہے، ری اپائنٹمنٹ کی، اور صدر مملکت نے جو ہے مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن کر دیا ہے، ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن کر دیا ہے۔ تو یہ ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں تھا چیف جسٹس کی نظر میں، تو وہ بھی واپس کر دیا گیا تھا، مسترد کر دیا گیا تھا۔ پھر گزشتہ روز حکومت سر جوڑ کر بیٹھی، حکومتی جو ماہرین ہیں، جو قانون ساز لوگ ہیں، قانون دان ہیں، وہ بیٹھے اور انہوں نے مشاورت کی۔ آرمی چیف خود بھی گئے تھے، وزیر اعظم اور کابینہ کے جو اہم ارکان ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی اور ڈسکشن کی۔ اس کے بعد پھر آج جو نوٹیفیکیشن لے آئے صبح کی سماعت میں، اس میں پھر عدالت کو ہم نے دیکھا جو پہلے ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی، جو ہمیں لگ رہا تھا ریمارکس جو ججز کے آ رہے تھے، اس میں سے بھی لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے، بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پبلک میں، سیاستدانوں میں، قانون دانوں میں، میڈیا میں، کہ تاثر یہ مل رہا تھا یا دیا جا رہا تھا کہ شاید ایکسٹینشن نہیں ملے گا۔ لیکن آج جب سماعت شروع ہوئی تو صبح کی سماعت میں کلیئر ہو گئی چیزیں کہ 6 مہینے یا 3 مہینے کے لیے ملے گی، جب بعد میں 1 بجے ٹائم رکھا گیا تھا، لیکن وہ 1.5-2 گھنٹے بعد ہوا تھا جو سماعت ہوئی تھی، اس میں پھر عدالت نے 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے حکومت کو، اور آرمی چیف کو جو ہے وہ کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ فی الحال یہ اتنا ہوا ہے، لیکن یہ پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، حکومت کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ حکومت کوشش کرے اور اس کے لیے اقدام کرے کہ پارلیمنٹ سے ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس کرایا جائے، اور اس کے ذریعے قانون سازی جو ہوگی تو اس قانون سازی کے ذریعے جو ہے آرمی چیف کی اور باقی افواج کے جو سربراہان ہیں ان کی تقرری کا تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ طے کیا جائے گا۔ تو یہ حکومت آج جو پریس کانفرنس کی حکومت نے، اس کے بعد ضروری سمجھا حکومتی وزراء نے، جو اٹارنی جنرل ہیں یا فاروق نسیم ہے، فردوس عاشق امان ہے، شہزاد اکبر ہیں، چاروں نے مشترکہ ایک پریس کانفرنس کی، اور آتے ہی انہوں نے کہا کہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے، میڈیا میں بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اس میں پتہ نہیں کس طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا اسی طرح ڈیل کرے اس معاملے کو۔ سینسیٹیو معاملہ ہے، اور جو ہمارا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، وہ ہنس رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، یعنی بیرون قوتیں جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہیں۔ تو یہ میڈیا کو تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے، اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے جس طرح عدالت نے اس معاملے کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہے۔ تو میڈیا پر، سوشل میڈیا پر فاروق نسیم صاحب اور شہزاد اکبر صاحب، اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں، انہوں نے ذمہ داری رکھ رہے تھے کہ یہ میڈیا کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے ایک سوال کیا فاروق نسیم صاحب سے، میں نے کہا فاروق نسیم صاحب یہ فرمائیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جگہ سائی ہو رہی تھی 2-3 دن سے، اور ایک تماشا سا بنا ہوا تھا، لگا ہوا تھا، اتنی بڑی تعیناتی، آرمی چیف کی تعیناتی پر آپ لوگوں کا کردار کیا رہا، پی ٹی آئی کا کردار کیا رہا، کیونکہ آپ یہ ہمیں سمجھائیں کہ اس جگہ سائی کا ذمہ دار کس کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا اپوزیشن ذمہ دار ہے یا میڈیا ذمہ دار ہے؟ میڈیا کی وجہ سے یا اپوزیشن کی وجہ سے یہ جگہ سائی ہو رہی تھی؟ کیا آپ لوگ اس بات کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اور آپ کی ٹیم کی وجہ سے
جگہ سائی ہو رہی تھی، کیا آپ اپنے آپ کو مبرہ سمجھ رہے ہیں اس ساری صورتحال سے؟ تو وہ بہرحال انہوں نے جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا سوال تو بہت اچھا ہے لیکن نو کمنٹس کر کے انہوں نے بات ختم کر دی۔ لیکن بہرحال جو بھی ہو، ابھی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، اور ڈیٹیل فیصلہ ابھی مزید آنا ہے، اور اس میں کچھ کنفیوژن جو تھی 6 ماہ کی اور 3 سال کی، یا اس کے حوالے سے یہ بالکل کلیئر کیا ہے فروغ نسیم نے کہ آج سے رات 9 بجے سے اور 12 بجے سے، یعنی آج 28 گزر گئی، اور 28 اور 29 کی درمیانی شب 12 بجے سے ایکسٹینشن کی مدت شروع ہوگی، اور یہ 6 مہینے کے بعد ختم نہیں ہوگی، یہ اپنی مدت وہ پوری کریں گے۔ اب حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ قانون سازی 6 مہینے کے اندر کراتی ہے، کس طرح کراتی ہے، اپوزیشن کو کس طرح راضی کرتی ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔